الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نبی ان کو بتائیے کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا آپ اللہ رب العالمین کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہو اس روح زمین پر؟ طوعا وکرہا وإلیہ ترجعون، اور اس روح زمین پر جو مخلوق بھی ہے، وہ چونٹی ہے، مکھی ہے یا مچھر، وہ پہاڑ، شجر حجر یا زمین و آسمان جیسی مخلوقات ہے، ساری کے ساری اللہ کی تابع ہیں. وہ انسان بھی ہو تب بھی اللہ کے تابع ہے، کوئی اللہ کے تابع چاہ کر ہے، کوئی نہ چاہ کر ہے. تو وہ وکرہا وإلیہ ترجعون، اللہ رب العالمین کی طرف ہی لوٹنا ہے. تو جب اللہ رب العالمین کے تابع ہے یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کے حکم کا محتاج ہے، تو پھر اس کائنات کے جو لوگ ہیں، اس کائنات کی جو مخلوقات ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. پیچھے آپ نے سنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. ایک نبی ہوتا تھا، اس کی شریعت چل رہی ہوتی تھی، جب دوسرا نبی آتا تھا اس نبی کی شریعت کی تصدیق کرنے والا ہوتا تھا، تو پھر اسے اپنی نبوت، رسالت اور منصب کو چھوڑ کر کے اس نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اس پر فرض اور لازم ہو جاتا تھا. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آپ یہ کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر آئیے ہم جس چیز کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں وہ سنیے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم اللہ پر بھی ایمان لے کر کیا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور اس چیز پر بھی ایمان لے کر کیا ہے جو اس نے ہم پر نازل کی اور ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی، اسماعیل پر نازل کی، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد والاسباط ان کی اولادوں پر نازل کی. وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور ہم موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی بھی نبی کے درمیان ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار اور تابعدار ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتے. تو آؤ ہمیں جو رب نے حکم دیا ہے وہ ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کو مانتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب کوئی ایسا نبی آئے گا جس کا میں نے تم سے وعدہ لیا وہ تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اگر تم موجود بھی ہو تو تم اپنی نبوت اور رسالت چھوڑ کر کے اس نبی کے اطاعت اور فرما برداری کرنا. اب وہ نبی آ چکا ہے، اس کا نام محمد علیہ السلام ہے، آپ سب نے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا آپ پر لازم اور فرض ہے. ہاں یہ بھی بات طے ہے کہ اگر کوئی شخص تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی دعوت کو نہیں مانتا، یا کسی بھی نبی کی دعوت اور پیغام پر عمل نہیں کرتا، یا کسی ایک نبی کی نفی کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی رہی بات شریعت کی، شریعت اور اب اسلام ہے، قانون اب قرآن ہے، اب قیامت تک یہی نظام اور یہی قانون چلنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام انبیاء جو بقیہ پہلے گزر چکے ہیں ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. بقیہ وہ نبی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، اپنے اپنے دور ادوار کے اندر اللہ کے پیغمبر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت کے منصب سے نوازا. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کی نبوت کا ایمان لے کر کے، ان پر بھی ایمان لے کر کے ان کی نبوت کو بھی مان لے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کوئی بھی شخص کوئی دوسرا دین اپناتا ہے یا دوسری شریعت کو لے کر کے آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کے بعد یہی لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد، آپ کی دعوت کیا جانے کے بعد آپ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کرتے ہیں. یہ لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہے. اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.